میں اچھا ہوں، آپ اچھے ہیں؟ جی جی، اللہ کا فضل الحمد للہ. میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں جی اور کمنٹری بھی. اس میں کئی کئی جگہ ایسی بات آتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، ہم، جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. میں تھوڑا انٹروین کرنا چاہوں گا ابو طیب جی صاحب کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ٹاپک پہ رہیں، ٹاپک سے ریلیٹڈ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس تعلق سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آپس میں بہت سی ٹکراؤ ہیں، لیکن قرآن کی آیت یہ ہے کہ اگر قرآن میں ٹکراؤ ہوتا تو لوگ بہت اختلاف پاتے اس میں. جیسے اچھا، سوال آپ کا یہ ہے نا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے تو کیا مطلب، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، اعتراض کیا ہے آپ کو؟ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا ہم، لَهُ مِنْ ہاد، ہم. اور جس کو اللہ گمراہ یعنی کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے بتائیے. تو ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں. تو جی اس تعلق سے پوچھنا ہے کہ جب دونوں چیز اللہ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم اپنی ول کی آزادی کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ چلیں، آپ کا سوال آ گیا. ویسے ہی آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی میں مختصراً بتا دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت دینے والا اللہ ہی رب العالمین ہے. لیکن ہم صرف اسی آیت کو کیوں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت کیوں دیتا ہے، کب دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، اور اللہ گمراہ کب کرتا ہے، کس کو کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. اعتراض جنہوں نے بھی کیا، یعنی مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کا اعتراض ہے، کسی کا بھی ہو، وہ اس پر غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی جو ہے بار بار، بلکہ حدیث قدسی ہے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاستہدونی اہدکم، کہ اے میرے بندو، تمہیں ہدایت دینے والا بھی میں ہی ہوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں دوں گا. تو معلوم ہوا دینے والا ہدایت تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ دیتا کس کو ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر خواہش ہوتی ہے. تو فری ول کے ذریعے سے ہم طلب پیدا کریں گے. اللہ نے فری ول دے دیا، اب آپ اپنے اس فری ول کو اختیار کر کے آپ کے اختیار میں یا تو طلب پیدا کریں، یا یہ کہ طلب پیدا نہ کریں، غلط راستہ اختیار کریں. تو جو بندہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے جو ہے ہدایت کی دعا بھی مانگتا ہے، امید رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتا ہے. دوسری طرف گمراہ کرنا، اللہ رب العالمین نے صاف صاف فرمایا ہے، ان تو اللہ لا مفتی یہدی، ایک منٹ بات مکمل ہو جائے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف مرتاب، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین قوم الظالمین، کہ اللہ ہدایت کس کو نہیں دیتا؟ انہیں ہدایت نہیں دیتا جو جن کے اندر طلب بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو فسق و فجور میں، ظلم میں، کبر میں اور کفر میں ملوث رہتے ہیں، اور اسی میں اپنے فری ول کا استعمال کرتے ہوئے اسی میں اس کو اپنی زندگی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت نہیں دیتا، اور جب اللہ ہدایت نہیں دے گا تو ظاہر ہے کون ہدایت دینے والا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لیکن اللہ ہدایت کیوں دیتا ہے؟ مفتی جب صاحب، طلب ہوگی. طلب بھی پیدا اللہ ہی تو کرتا ہے دلوں میں. طلب بھی پیدا اللہ، یعنی آپ کے سامنے جب حق اور باطل دونوں کیا واضح کر ایسا دیا گیا. کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کے دل میں طلب پیدا ہو جائے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کے دل میں طلب پیدا ہو جائے. دیکھیں پھر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے کیا مطلب ہے. ایک ہے اللہ جبکہ کا اللہ حکم، ایک ہے فرماتا ہے وَمَا اللہ ہی کی مرضی ہے نا. یہ تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ وما العالمین. تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طلب نہیں پیدا کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر طلب پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے فری ول کے استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اور وہ فری ول دینے والا تو اللہ ہی ہے. تو وہ اب جو بھی اختیار کر رہا ہے، چاہے طلب پیدا کر رہا ہے یا طلب پیدا نہیں کر رہا ہے، دونوں سچویشن میں وہ جو ہے فری ول کا استعمال کر رہا ہے، اور فری ول دینے والا اللہ ہے. تو جو بھی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے. یعنی اگر کسی کے اندر طلب پیدا نہیں ہو ایک رہی ہے. وضاحت آپ کو کر دوں میں پہلے جی کہ میں مومن ہوں اور پکا مومن ہوں، اور میں جو ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بتاتا ہوں تو دوسرے اس پر سوال کرتے ہیں، تو مجھے یہ ان کو اطمینان دلانا پڑتا ہے. صحیح. اصل مسئلہ میرا نہیں ہے، میں تو مومن ہوں، اور میں تو آمنا و صدقنا والا ایمان ہے، اور جی پورے جی جی. قرآن پر اور اسلام پر. اصل مسئلہ جو ہے وہ دوسروں کا ہے، وہ اطمینان چاہتے ہیں ایسا اعتراض کر کے. جی ہاں، میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کے اندر وہ ایک انسان ہدایت کی طرف بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے، دونوں سچویشن میں وہ اپنی فری ول کا ہی استعمال کر رہا ہے. اور دونوں وہ یہ سچویشن میں کہتے اللہ، ہیں میری کہ بات تو مکمل ہوتے تھے نا آپ، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ بولیں. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں سچویشن میں وہ فری ول کا ہی دخل ہوتا ہے، اور دونوں سچویشن میں جو بھی وہ راستہ اختیار کر رہا ہے، چاہے توفیق پیدا ہو رہی ہے یا توفیق پیدا نہیں ہو رہی ہے، دونوں سچویشن میں یہ اللہ ہی کی مشیت ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہی فری ول دیا گیا ہے. یہ ہے جواب اس کا جو میں نے کہا. اب بتائیے.
تو مفتی صاحب اگر جب یہ ہماری ول بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے تو اس کو فری ول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، مفتی صاحب فری اس ول میں ایک اللہ کی اضافہ طرف کرنا سے چاہیں گے؟ ہونے کا جی ایک منٹ، فری ول اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فری ول اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اب اس فری ول کا استعمال کر کے آپ اپنا راستہ طے کریں. فری ول اللہ مفتی کی طرف صاحب سے ہونے کا یہ مطلب نہیں. جی یہ فری ول والی آ گئی. میں نے اس پہ کچھ بسالت بھائی نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے بھی ایک اچھا اپنے اسٹریم میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی اس کو، مطلب آج کے نئے جنریشن کے حساب سے. تو مسئلہ مفتی دیکھیں صاحب آپ لوگ کوشش بہت اچھی کر رہے ہیں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. اصل چیز ہے ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں جب ہم ٹرانسلیشن پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گمراہی اللہ کی طرف سے، ہدایت اللہ کی طرف سے، پھر بات آ جاتی ہے کہ انسان کے اپنے فری ول پر. اب فری ٹھیک ول ہے. کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. نہیں، تو میں فری نے ول کا مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. فری ول کا مطلب میں بتا رہا ہوں نا، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. فری ول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے فری ول سے جو چاہ رہے ہیں وہ اللہ فورس کر رہا ہے آپ کو، یعنی وہی کرنا ہے. بلکہ فری ول کا مطلب یہ ہے کہ فری ول جو انسان کے اندر ہے، اختیار، یہ اللہ نے اٹھا کر آپ کو دے دیا ہے کہ بھائی اب خود اس کا استعمال کرو، کیا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے فری ول کے ذریعے چیزوں کو اختیار کرنے کا جو موقع دیا ہوا ہے، اپارچونٹی دی ہوئی ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں فری ول میں اللہ کی تھوڑا طرف سے سمپل وے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مفتی جی صاحب. جیسے دیکھیں بھائی، ایک چیز ہے ہدایت، ایک چیز ہے گمراہی، اور ایک چیز ہے فری ول. تین چیزیں ہیں یہاں پہ. ان تینوں جی کا خالق کون ہے؟ ان کا میرا جو خالق فری ول ہے، اور یہ جو گمراہی ہے، اور یہ جو ہدایت ہے، ان تینوں کا خالق کون ہے؟ وہی تو پوچھنا ہے کہ جب گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اللہ جی کی جی طرف جی سے ہے، میں وہی سمجھا. سب تو یہ چیز تینوں کا اللہ کی خالق طرف اللہ ہے. میرا فری ول سے. اور یہ ہدایت، یہ گمراہی، یہ تینوں کا خالق اللہ ہی ہے نا. تو جی اس میں میرا رول کیا ہے؟ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول کو بنا تخلیق کیا اور مجھے دے دیا. میرا کام ہے کہ میرے پاس جو دو چیزیں ہیں، ہدایت اور گمراہی، اور یہ بھی اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہے، بس میرے پاس فری ول میں ایک یعنی کہ ارادہ ہے اختیار کر لینے کا. ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لینے کا میرے پاس ایک طاقت ہے کہہ لیں، اور یہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. تو گمراہی میں نسبت اللہ اپنی طرف کیوں کرتا ہے؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ. دیکھیں ہدایت، وہی تو میں نے بتایا نا، ہدایت دینا یا تو نہیں دینا. یہ کہنا چاہیے کہ گمراہ انسان یعنی خود ہو رہا ہے، اس کا نفس کر رہا ہے، اس نہیں، کی یہ تو کہا نسبت. ہے اللہ نے، کہا ہے نا، اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ من ضل فانما یضل، کچھ ایسی آیت ہے، مفتی صاحب پڑھیے ذرا سا، کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے مرضی سے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے گمراہ ہو رہا ہے. اللہ نے تو اس کی وضاحت کی ہے. اچھا، لیکن ایک دوسری لیکن طرف ایک جی جگہ یہ لیکن بات ہے کہ تو کفار جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ جی ہاں، یہ ویسے اعتراض آپ کی کرتے تھے. آواز بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے، کیا میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں؟ ہو سکتا ہے جانتے ہوں. ہاں بس میں سمجھ گیا، چلیں ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جی جن کو بتاتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. ایک جی ہاں اعتراض یہ رہتا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ جی یہ اعتراض کرتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ ہدایت کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھ پاتے. ہوں اور اللہ تعالیٰ جب یہ مشیت کی طرف وہ اس چیز کو پھیر دیتے ہیں، ہوں اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ہوں تو ہم اس پر کس طرح مطمئن کر سکتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے اس پہ؟ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ انہوں نے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ جو ہے صحابہ ہم سے آگے نہیں جاتے، تو وہ کس نظریے سے کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اصل اللہ کے محبوب تو ہم ہیں، اللہ کے نزدیک جو ہے قریبی تو ہم ہیں، تو ہمیں ملنا چاہیے تھا نبوت، ہمیں ملنا چاہیے تھا سیدھی راہ. لیکن وہ اصل کانسیپٹ نہیں سمجھ سکے. اصل کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، بلکہ جس کو بھی ہدایت چاہیے اس کو فری ول کا استعمال کر کے اپنے سے اپنی زندگی بدلنی ہوگی. اب چاہے امیر ہو یا غریب ہو، وہ اگر سیدھے راستے میں خود ہی آتا ہے تو وہی ہدایت پالے گا. ان کے نظر میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہم چونکہ اللہ کے نزدیک ہم کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حرمین کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم ہر چیز میں ہم ہی آگے ہوں گے. اللہ دوسرے کو کیوں ترجیح دے رہا ہے؟ ان کے پاس نبوت کیوں آئی؟ تو انہیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ ہاتھ پکڑ کے زبردستی کسی کو نہیں اسلام پہ لا رہا ہے، بلکہ سب کو فری ول دے دیا گیا. جیسے وہ داخل ہوئے تم بھی ہو جاؤ. اللہ تھوڑی ہاتھ پکڑ کے تمہیں اسلام میں داخل کرے گا. بتا دیا گیا اپنے فری ول کا استعمال کرو. یہ ہے مسئلہ. اچھا، قرآن کے اندر جو ابراہیم علیہ اچھا، یہ السلام کا کئی جو سارے واقعہ ہے مختلف نا، سوالات آ گئے ہیں، کئی میں سارے مختلف سوالات آ گئے. اس میں جو وہ بات ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر، پھر چاند کو دیکھ کر اور سورج کو دیکھ کر، یہ ان کی ارتقائی منازل تھیں ان کی ہدایت کی طرف، یا کچھ اور بات تھی؟
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کو وہ محض انسان عقل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں اور جس گھر میں اور جس جگہ پہ رہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح مشرک قوم تھی، لیکن اس وقت جب وہ غور کر رہے تھے کہ بھئی کیا سورج خدا ہو سکتا ہے، چاند خدا ہو سکتا ہے، ستارے خدا ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ توحید تک پہنچ گئے، توحید تک پہنچے. پھر بعد میں نبوت بھی انہیں ملی، انہیں بتایا کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور ارد گرد کے نشانیوں کو دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بس اس کا بنانے والا کوئی ہے اور بنانے والا کوئی ایک ہی ہے. تو یہ جو ہے ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ بات آتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی یہ کوشش بہت اچھی ہے اور اس تعلق سے بہت ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا دنیا کے سامنے، اس کے لیے منطقی طور پر لوگوں کے سامنے ثابت کرنا بہت ضروری ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت بہت زیادہ. شکریہ. یہ بتائیے وہ جو آپ نے شروع والا سوال کیا فری ول اور اللہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، وہ بات کلیئر ہوئی، واضح ہوئی آپ کے پر؟ ابھی مجھے اطمینان کی حد تک نہیں ہوئی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ اس اس پہ صورت مزید کے اندر آپ اس کی آسان ایک صورت ہے، کسی بھی سچویشن یا پوزیشن کے اندر بندہ مجبور محض ہوتا جی ہے. ٹھیک، بہتر ہے. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ رابطے میں رہیں، بات چیت ہوتی رہی. صاحب ان سے ہم تھوڑے سے جو ہیں وہ سوالات کر سکتے ہیں؟ کر لیں. نہیں دیکھ لیں. میں اجازت نہیں دوں گا ابو تراب بھائی، کیونکہ مطلب ہم ایک مومن بھائی سے کیا سوال کریں گے. نہیں، اچھا ہاں یہ بھی ہے مسئلہ. چلیں شروعات میں ہی ان کو مطلب جو انہوں نے سوال پوچھا اسی نہیں اگر نہیں اچھا ہے، نہیں، اس لیے کہ اسٹریم جو ہے وہ مطلب زیادہ وقت بھی ہو رہا ہے، 2 گھنٹے الحمدللہ ہو گئے ہیں کے باہر ہم لوگ جا چکے ہیں اور اصل میں، ٹاپک کے باہر بھی جا رہے ہیں، اس لیے میں منع کر رہا ہوں، اور باقی کوئی بات. جی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہیں ابو طیب صاحب، مجھے ہلکا ہلکا لگ رہا ہے آپ کو جانتا ہوں، اگر جانتے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ، تو پھر آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ آپ آئے. آئندہ بھی ضرور تشریف لائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ٹاپک سے متعلق ہی سوال کریں. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ہمارے ساتھ جو ہے اگلے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت